أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وَإِذَا هَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيهة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد خبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. آسان ترجمہ یا ایہا اے الذین آمنو جو لوگ ایمان لائے ایمان والے اوفو پورا کرو بالعقودی عہد کول احلت لکم حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بہیمت چوپائے الانعام مویشی اللہ سوائے ما جو یتلا علیکم پڑھے جائیں گے سنائے جائیں گے تمہیں غیرہ مگر محل الصید حلال جانے ہوئے شکار وانتم جبکہ تم حرم حرام میں ہو. ان اللہ بے شک اللہ یحکم حکم کرتا ہے ما یرید جو چاہے
اے ایمان والو، پورا کرو عہدوں کو۔ حلال ہوئے تمہارے لیے چوپائے مویشی سوائے ان کے جو تم کو آگے سنائے جائیں گے، مگر حلال نہ جانو شکار کو حرام کی حالت میں۔ اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے۔ ایمان شرعی دو چیزوں کا نام ہے، صحیح معرفت اور صحیح و صادق صحیح معرفت اور تسلیم و انقیاد، یعنی خدا اور رسول کے جملہ ارشادات کو صحیح و صادق سمجھ کر تسلیم و قبول کے لیے اخلاص سے گردن جھکا دینا۔ اس تسلیمی جز کے لحاظ سے ایمان فی الحقیقت تمام قوانین و احکام الہیہ کے ماننے اور جملہ حقوق ادا کرنے کا ایک مضبوط عہد و اقرار ہے۔ گویا حق تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ کا وہ اقرار جو عہد ارسطو کے سلسلے میں لیا گیا تھا، جس کا نمایاں اثر انسان کی فطرت اور سرشت میں آج تک موجود ہے، اس کی تجدید و تشریح ایمان شرعی سے ہوتی ہے۔ پھر ایمان شرعی میں جو کچھ اجمالی عہد پیمان تھا، اسی کی تفصیل پورے قرآن و سنت میں دکھلائی گئی ہے۔ اس صورت میں دعویٰ ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ تمام احکام الہیہ میں، خواہ ان کا تعلق براہ راست خدا سے ہو یا بندوں سے، جسمانی تربیت سے ہو یا روحانی اصلاح سے، دنیاوی مفاد سے ہو یا اخروی فلاح سے، شخصی زندگی سے ہو یا حیات اجتماعی سے، صلح سے ہو یا جنگ سے، اس کا عہد کرتا ہے کہ ہر نہج سے اپنے مالک کا وفادار رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عہد و پیمان اسلام، جہاد، سمع و طاعت، جو دوسرے عمدہ حصار اور امور خیر کے متعلق صحابہ سے بشکل بیعت لیتے تھے، اسی عہد ایمانی کی ایک مخصوص صورت تھی، اور چونکہ ایمان کے ضمن میں بندہ کو حق تعالیٰ کے جلال و جبروت کی صحیح معرفت اور اس کی شان، انصاف، انتقام اور وعدوں کی سچائی کا پورا یقین بھی حاصل ہو چکا ہے، اس کا مقتضا یہ ہے کہ وہ بدعہدی اور غداری کے مہلک عواقب سے ڈر کر اپنے تمام عہدوں کو جو خدا سے یا بندوں سے یا خود اپنے نفس سے کیے ہوں، اس طرح پورا کرے کہ مالک کے حقیقی کی وفاداری میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ اس تقریر کے موافق عقود عہدوں کی تفسیر میں جو مختلف چیزوں سلف سے منقول ہیں، ان سب میں تطبیق ہو جاتی ہے، اور آیت میں ایمان والوں کے لفظ سے خطاب فرمانے کا لطف مزید حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 10، سورہ نساء میں گزر چکا ہے کہ یہود کو ظلم و بدعہدی کی سزا میں بعض حلال و طیب چیزوں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، سورۃ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 160، جن کی تفسیر سورہ انعام میں ہے۔ اس امت مرحومہ کو ایفائے عہد کی ہدایت کے ساتھ ان چیزوں سے منتفع ہونے کی اجازت دے دی گئی، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری اور اسی جنس کے تمام اہلی اور وحشی پالتو اور جنگلی چوپائے، مثلاً ہرن، نیل گائے وغیرہ تمہارے لیے ہر حالت میں حلال کیے گئے، بجز ان حیوانات یا حالات کے جن کے متعلق حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی تمہارے جسمانی یا روحانی یا اخلاقی مصلحت کے لیے ممانعت فرما دی ہے۔ غالباً اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اسی رکوع کی تیسری آیت میں بیان کی گئی ہیں، یعنی حرمت علیکم المیتۃ سے ذالکم فسق تک۔ نمبر 12، محرم کو صرف خشکی کے جانور کا شکار جائز نہیں، دریائی شکار کی اجازت ہے، اور جب حالت احرام کی رعایت اس قدر ہے کہ اس میں شکار کرنا ممنوع ٹھہرا، تو خود حرم شریف کی حرمت کا لحاظ اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، یعنی حرم کے جانور کا شکار محرم وغیر محرم سب کے لیے حرام ہوگا، جیسا کہ لا تحلوا شعائر اللہ کے عموم سے مترشح ہوتا ہے، جس سے نمبر 1، جس خدا نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، پھر کمال حکمت سے ان میں باہم فرق مراتب رکھا، ہر نوع میں اس کی استعداد کے موافق جدا جدا فطری حواس و قوہ و دیت کیے، زندگی اور موت کی مختلف صورتیں تجویز کی۔ بلا شبہ اسی خدا کو اپنی مخلوقات میں یہ حق حاصل ہے کہ اپنے اختیار کامل، علم محیط اور حکمت بالغہ کے اقتضاء سے جس چیز کو جس کسی کے لیے جن حالات میں چاہے حلال یا حرام کر دے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب یا ایہا اے الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ایمان والے لا تحلوا حلال نہ سمجھو شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں ولا اور نہ الشہر الحرام مہینے ادب والے ولا اور نہ الہدیہ نیاز کعبہ ولا اور نہ القلائد گلے میں پٹا ڈالے ہوئے ولا اور نہ آمین قصد کرنے والے آنے والے البیت الحرام احترام والا گھر ہرا کعبہ یبتغون وہ چاہتے ہیں فضل من ربہم اپنے رب سے ورضوان اور خوشنودی وَإِذَا اور جب حلال تم حرام کھول دو فاصطادوا تو شکار کر لو ولا اور نہ یجرمنکم تمہارے لیے باعث ہو شنآن دشمنی قوم ان جو صدوکم تم کو روکتی تھی ان سے مسجد الحرام حرام کعبہ ان تعتدوا کہ تم زیادتی کرو وتعاونوا اور ایک دوسرے کی مدد کرو علی البر نیکی پر میں والتقوی پرہیزگاری ولا تعاونوا اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو علی پر میں الاسم گناہ والعدوان اور زیادتی سرکشی واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ شدید و سخت العقاب عذاب اے ایمان والو حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو اور نہ ادب والے مہینوں کو اور نہ اس جانور کو جو نیاز کعبہ کی ہو اور نہ جن کے گلے پٹا ڈال کر لے جاویں کعبہ کو اور نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف جو ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اسی کی خوشی اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر لو اور باعث نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جو کہ تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد سے اس پر کہ زیادتی کرنے لگو اور آپس میں مدد کرو نیک کام پر اور پرہیزگاری پر اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے یعنی جو چیزیں حق تعالیٰ کی عظمت و معبودیت کے لیے علامات اور نشانات خاص قرار دی گئی ہیں ان کی بے حرمتی مت کرو ان میں حرم محترم بیت اللہ شریف جمرات صفا و مروہ حدی احرام مساجد کتب سماویہ وغیرہ تمامی حدود و فرائض اور احکام دینیہ شامل ہیں آگے ان نشانیوں میں سے بعض مخصوص چیزوں کو جو مناسک سے متعلق ہیں ذکر فرماتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں بھی محرم کے بعض احکام ذکر کیے گئے تھے ادب والے مہینے 4 ہیں منہا اربعۃ حرم توبہ سورہ توبہ رکوع نمبر 5 ذوالقعدہ ذی الحجہ محرم رجب ان کی تعظیم و احترام یہ ہے کہ دوسرے مہینوں سے بڑھ کر ان میں نیکی و تقوی کو لازم پکڑو ذوالقعدہ ذی الحج محرم رجب ان میں نیکی و تقوی کو لازم پکڑے اور شر و فساد سے بچنے کا اہتمام کیا جائے خصوصاً حجاج کو ستا کر اور دک کر کے حج بیت اللہ سے نہ روکا جائے کہ یہ امور سال کے 12 مہینوں میں واجب العمل ہے لیکن ان محترم مہینوں میں بالخصوص بہت زیادہ مؤکد قرار دیے گئے باقی دشمنان علیہ اسلام کے مقابلہ میں حاجمانہ اقدام ہو تو جمہور کا مذہب یہی ہے بلکہ ابن جریر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس کی ان مہینوں میں ممانعت نہیں رہی اس کا بیان سورہ توبہ میں آئے گا انشاءاللہ قلائد قلادہ کی جمع ہے جس سے مراد وہ ہار یا پٹا ہے جو ہدی کے جانور کے گلے میں نشان کے طور پر ڈالتے تھے تاکہ ہدی کا جانور سمجھ کر اس سے تعرض نہ کیا جائے اور دیکھنے والوں کو اسی جیسا عمل کرنے کی ترغیب بھی ہو قرآن کریم نے ان چیزوں کی تعظیم و حرمت کو باقی رکھا اور ہدی یا اس کی علامات سے تعرض کرنے کو ممنوع قرار دیا
بظاہر یہ شان صرف مسلمانوں کی ہے، یعنی جو مخلص مسلمان حج و عمرہ کے لیے جائیں ان کی تعظیم و احترام کرو اور ان کی راہ میں روڑے مت اٹکاؤ، اور جو مشرکین حج بیت اللہ کے لیے آتے تھے اگر وہ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہوں، کیونکہ وہ بھی اپنے زعم اور عقیدہ کے موافق خدا کے فضل و قرب اور خوشنودی کے طالب ہوتے تھے، تو کہنا پڑے گا کہ یہ حکم اس وقت سے پہلے کا ہے جب کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، سورہ توبہ آیت نمبر 160 کی منادی کرائی گئی، یعنی حالت حرام میں شکار کی جو ممانعت کی گئی تھی وہ حرام کھول دینے کے بعد باقی نہیں رہی۔ پچھلی آیت میں جن شعائر کو حق تعالیٰ نے معظم و محترم قرار دیا تھا، سن 6 ہجری میں مشرکین مکہ نے ان سب کی اہانت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقریباً 1500 صحابہ محض قدہ میں محض عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر مشرکین نے اس مذہبی وظیفے کی بجا آوری سے روک دیا، نہ حالت حرام کا خیال کیا، نہ کعبہ کی حرمت کا، نہ محترم مہینے کا، نہ ہدی و قلائد کا۔ مسلمان شاعر اللہ کی اس توہین اور مذہبی فرائض سے روک دیے جانے پر ایسی ظالم اور وحشی قوم کے مقابلہ میں جس قدر بھی غیظ و غضب اور بغض و عداوت کا اظہار کرتے وہ حق بجانب تھے اور جوش انتقام سے برافروختہ ہو کر جو کارروائی بھی کر بیٹھتے وہ ممکن تھی، لیکن اسلام کی محبت و دعوت دونوں جچی تلی ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے جابر و ظالم دشمن کے مقابلہ پر بھی اپنی جذبات کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا۔ عموماً آدمی زیادہ محبت یا زیادہ دعوت کی جوش میں حد سے گزر جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ سخت سے سخت دشمنی تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو کہ تم زیادتی کر بیٹھو اور عدل و انصاف کو ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اگر کوئی شخص بالفرض جوش انتقام میں زیادتی کر بیٹھے تو اس کے روکنے کی تدبیر یہ ہے کہ جماعت اسلام اس کے ظلم و عدوان کی اعانت نہ کرے، بلکہ سب مل کر نیکی اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کریں اور اشخاص کی زیادتیوں اور بے اعتدالیوں کو روکیں، یعنی حق پرستی، انصاف پسندی اور تمام عمدہ اخلاق کی جڑ خدا کا خوف ہے، اور اگر خدا سے ڈر کر نیکی سے تعاون اور بدی سے ترک تعاون نہ کیا تو عام عذاب کا اندیشہ ہے۔ صفم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ حرمت حرام کر دیا گیا علیکم تم پر المیتۃ مردار والدم اور خون ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت وما اور جو جس اہل پکارا گیا لغیر اللہ اللہ کے سوا بھی اس پر اور المنخنقۃ گلا گھونٹنے سے مرا ہوا والموقوذۃ اور چوٹ کھا کر مرا ہوا والمتردیۃ اور گر کر مرا ہوا والنطیحۃ اور سینگ مارا ہوا وما اور جو جس اکلا کھایا السبع درندہ الا ما مگر جو ذکیتم نے ذبح کر لیا وما اور جو ذبیحہ ذبح کیا گیا علی النصب تانوں پر وان اور یہ کہ تستقسموا تم تقسیم کرو بالازلام تیروں سے ذالکم یہ فسق گناہ الیوم آج یئس مایوس ہو گئے الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا کافر سے من سے دینکم تمہارا دین فلا تخشوہم سو تم ان سے نہ ڈرو واخشونی اور مجھ سے ڈرو الیوم آج اکملت میں نے مکمل کر دیا لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین اتممت اور پوری کر دیا علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت ورضیت اور میں نے پسند کیا لکم تمہارے لیے الاسلام اسلام دین فمن پھر جو اضطر لاچار ہوئے ہو جائے فی میں مخمصۃ بھوک غیر نہ متجانف مائل ہو لإثم گناہ کی طرف ان اللہ تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان۔ حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا
اور جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ مارنے سے، اور جس کو کھایا ہو درندہ نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا، اور حرام ہے جو ذبح ہوا کسی تھان پر، اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ پھر جو کوئی لاچار ہو جاوے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے جن چیزوں کا کھانا حرام ہوا ان میں اول میتہ مردار جانور ہے جو واجب الذبح جانور ذبح کیے بدون خود اپنی موت سے مر جائے، اس کا خون اور حرارت غلیظ یہ گوشت ای میں محنکن اور جذب ہو کر رہ جاتی ہے، جس کی سمیت اور گندگی سے کئی قسم کے بدنی اور دینی مضار لاحق ہوتے ہیں۔ ابن کثیر شاید اسی تعلیل پر متنبہ فرمانے کے لیے میتہ مردہ جانور کے بعد دم خون کی حرمت مذکور ہوئی، اس کے بعد جب حیوانات کی ایک خاص نوع خنزیر کی تحریم کا ذکر کیا جس کی بے انتہا نجاست خوری اور بے حیائی مشہور عام ہے، شاید اسی لیے شریعت اقا نے دم خون کی طرح اس کو نجس العین قرار دیا۔ ان تینوں چیزوں کے ذکر کے بعد جب جن کی ذوات میں مادی گندگی اور خباثت پائی جاتی تھی، محرمات کی ایک اور قسم کا ذکر فرمایا، یعنی وہ جانور جو اپنی ذات کے اعتبار سے حلال و طیب ہے مگر مالک حقیقی کے سوا کسی اور کی نیاز کے طور پر نامزد کر دیا گیا ہو، اس کا کھانا بھی نیت کی خباثت اور عقیدے کی گندگی کی بنا پر حرام ہے۔ کسی جاندار کی جان صرف اسی مالک و خالق کے حکم اور نام پر لی جا سکتی ہے جس کے حکم اور ارادے سے اس پر موت و حیات طاری ہوتی ہے، باقی منہنکۃ وغیرہ غیر مذبوح جانور سب میتہ کے حکم میں داخل ہیں، جیسا کہ ما ذبح علی النصب ما اہل بہ لغیر اللہ کے ساتھ ملحق ہے۔ جاہلیت میں ان سب چیزوں کے کھانے کی عادت تھی، اس لیے اس قدر تفصیل سے ان کا بیان فرمایا، یعنی بہتا ہوا خون او دم مسفوحا۔ الانعام سورہ نمبر 6 الانعام آیت نمبر 145۔ تھوڑا سا پہلے حدیث کے ادب و احترام کا ذکر فرمایا تھا، یعنی وہ جانور جو تقرب اللہ کی غرض سے خدائے واحد کی سب سے پہلی عبادتگاہ کی نیاز کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بالمقابل اس جانور کا بیان فرمانا جسے خدا کے سوا کسی دوسرے کے نام پر یا خانہ خدا کے سوا کسی دوسرے مکان کی تعظیم کے لیے ذبح کیا جائے، موضوع القرآن۔ اس دوسری صورت میں بھی فی الحقیقت نیت نظر غیر اللہ ہی کی ہوتی ہے، گو ذبح کی وقت زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اس تقریر کے موافق ما اہل بہ لغیر اللہ اور ما ذبح علی النصب کا فرق واضح ہو گیا۔ ابن کثیر بعض مفسرین نے ازلام سے تقسیم کے تیر مراد لیے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں لحم ذبیحہ وغیرہ کے بانٹنے میں استعمال ہوتے تھے، اور وہ ایک صورت قمار جوئے کی تھی جیسے آج کل چٹھی ڈالنے کی رسم ہے، لیکن حافظ معد الدین ابن کثیر وغیرہ محققین کے نزدیک راجح یہ ہے کہ ازلام سے مراد وہ تیر ہیں جن سے مشرکین مکہ کسی اشکال اور تردد کے وقت اپنے ارادوں اور کاموں کا فیصلہ کرتے تھے۔ یہ تیر خانہ کعبہ میں قریش کے سب سے بڑے بت حبل کے پاس رکھتے تھے، ان میں سے کسی پر امرنی ربی لکھا تھا، میرے پروردگار نے حکم دیا، کسی پر نہانی ربی، اسی طرح ہر تیر پر یوں ہی اٹکل پچو باتیں لکھ چھوڑی تھیں۔ جب کسی کام میں تذبذب ہوا تو تیر نکال کر دیکھ لیا، اگر امرنی ربی والا تیر نکل آیا تو کام شروع کر دیا، اور اس کے خلاف نکلا تو روکے والا حاد القیاس، گویا بتوں سے یہ ایک قسم کا مشورہ اور استعانت تھی۔ چونکہ اس رسم کا مبنی خالص جہل، شرک، اوہام پرستی اور افتراء علی اللہ پر تھا، اسی لیے قرآن کریم نے متعدد مواقع میں نہایت تغلیظ و تشدید کے ساتھ اس کی حرمت کو ظاہر فرمایا ہے۔ اس تقریر کے موافق ازلام کا ذکر نصب کی مناسبت سے ہوا اور مردار خون، خنزیر وغیرہ نہایت ہی خبیث اور گندی چیزوں کی تحریم کے سلسلہ میں منسلک کر کے بتلا دیا کہ اس کی معنوی اور اعتقادی نجاست و خباثت ان چیزوں سے کم نہیں، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں رجس کے اطلاق سے ظاہر ہوتا ہے۔
یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ زندگی کے شعبہ اور علوم ہدایت کے ہر باب کے متعلق اصول و قواعد ایسی طرح ممہد ہو چکے تھے اور فروع و جزیات کا بیان بھی اتنی کافی تفصیل و جامعیت سے کیا جا چکا تھا کہ پیروان اسلام کے لیے قیامت تک قانون الہی کے سوا کوئی دوسرا قانون قابل التفاظ نہیں رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ہزاروں سے متجاوز عذاب جان باز اور سرفروش عادیوں اور معلموں کی ایسی عظیم الشان جماعت تیار ہو چکی تھی جس کو قرآنی تعلیم کا مجسم نمونہ کہا جا سکتا تھا۔ مکہ معظمہ فتح ہو چکا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کامل وفاداری کے ساتھ خدا سے عہد و پیمان پورے کر رہے تھے۔ نہایت گندی غذائیں اور مردار کھانے والی قوم مادی اور روحانی طیبات کے ذائقہ سے لذت اندوز ہو رہی تھی۔ شاعر الہیہ کا ادب و احترام قلوب میں راسخ ہو چکا تھا۔ جنون و احام اور انصاف و اسلام کا تار و پود بکھر چکا تھا۔ شیطان جزیرۃ العرب کی طرف سے ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا گیا تھا کہ دوبارہ وہاں سے اس کی پرستش ہو سکے۔ ان حالات میں ارشاد ہوا یوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، یعنی آج کفار اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ تم کو تمہارے دین قیم سے ہٹا کر پھر انصاف و اسلام وغیرہ کی طرف لے جائیں، یا دین اسلام کو مغلوب کرنے کی توقعات باندھیں یا احکام دینیہ میں کسی تحریف و تبدیل کی امید قائم کر سکیں۔ آج تم کو کامل و مکمل مذہب مل چکا ہے جس میں کسی ترمیم کا آئندہ امکان نہیں۔ خدا کا انعام تم پر پورا ہو چکا جس کے بعد تمہاری جانب سے اس کے ضائع کر دینے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ خدا نے ابدی طور پر اسی دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، اس لیے اب کسی ناسخ کے آنے کا بھی احتمال نہیں۔ ایسے حالات میں تم کو کفار سے خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ البتہ اس محسن جلیل اور منعم حقیقی کی ناراضی سے ہمیشہ ڈرتے رہو جس کے ہاتھ میں تمہاری ساری نجات و فلاح اور کل سود و زیاں ہے۔ گویا فلا تخشوہم واخشونی، سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 150 میں اس پر متنبہ فرما دیا کہ آئندہ مسلم قوم کو کفار سے اس وقت تک کوئی اندیشہ نہیں جب تک ان میں خشیت الہی اور تقوی کی شان موجود رہے، یعنی اس کے اخبار و قصص میں پوری سچائی، بیان میں پوری تاثیر اور قوانین و احکام میں پورا توسط و اعتدال موجود ہے۔ جو حقائق کتب سابقہ اور دوسرے ادیان سماویہ میں محدود و ناتمام تھے، ان کی تکمیل و تعمیم اس دین قیم سے کر دی گئی۔ قرآن و سنت نے حلت و حرمت وغیرہ کے متعلق تنصیصاً یا تعلیماً جو احکام دیے، ان کا اظہار و ایضاح تو ہمیشہ ہوتا رہے گا، لیکن اضافہ یا ترمیم کی مطلق گنجائش نہیں چھوڑی۔ سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اسلام جیسا مکمل اور ابدی قانون اور خاتم الانبیاء جیسا نبی تم کو مرحمت فرمایا، مزید برآں اطاعت اور استقامت کی توفیق بخشی، روحانی غذاؤں اور دنیاوی نعمتوں کا دسترخوان تمہارے لیے بچھا دیا، حفاظت قرآن، غلبہ اسلام اور اصلاح عالم کا سامان مہیا فرما دیا۔ یعنی اس عالمگیر اور مکمل دین کے بعد اب کسی اور دین کا انتظار کرنا سفاہت ہے۔ اسلام جو تفویض اور تسلیم کا مرادف ہے، اس کے سوا مقبولیت اور نجات کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ تنبیہ: اس آیت الیوم اکملت لکم دینکم الہ کا نازل فرمانا بھی من جملہ نعمائے عظیمہ کے لیے ایک نعمت ہے۔ اسی لیے بعض یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنین، اگر یہ آیت ہم پر نازل کی جاتی تو ہم اس کے یوم نزول کو عید منایا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجھے معلوم نہیں کہ جس روز یہ ہم پر نازل کی گئی مسلمانوں کی 2 عیدیں جمع ہو گئی تھیں۔ یہ آیت 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے روز جمعہ کے دن عصر کے وقت نازل ہوئی، جبکہ میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے گرد 40,000 سے زائد اتقیاء و ابرار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا مجمع کثیر تھا۔ اس کے بعد صرف 81 روز حضور اس دنیا میں جلوہ فروز رہے۔ 18 یعنی حلال و حرام کا قانون تو مکمل ہو چکا، اس میں اب کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ البتہ مضطر جو بھوک پیاس کی شدت سے بےتاب اور لاچار ہو، وہ اگر حرام چیز کھا پی کر جان بچا لے، بشرطے کہ مقدار ضرورت سے تجاوز نہ کرے اور لذت مقصود نہ ہو، غیر باغ ولا عاد، تو حق تعالیٰ اس تناول محرم کو اپنی بخشش اور مہربانی سے معاف فرما دے گا۔
گویا وہ چیز تو حرام ہی رہی مگر اس کھا پی کر جان بچانے والا خدا کے نزدیک مجرم نہ رہا۔ یہ بھی اتمام نعمت کا ایک شعبہ ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ آسان ترجمہ: یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا کیا، احل حلال کیا گیا، لہم ان کے لیے، قل کہہ دیں، احل حلال کی گئیں، لکم تمہارے لیے، طیبات پاک چیزیں، وما اور جو، علمتم تم سداؤ، من سے، الجوار شکاری جانور، مکلبین شکار پر دوڑائے ہوئے، تعلمونہن تم انہیں سکھاتے ہو، مما اس سے جو، علمکم تم نے سکھایا اللہ فکلوا پس تم کھاؤ، مما اس سے جو، امسکنا وہ پکڑ رکھیں، علیکم تمہارے لیے، واذکروا اور یاد کر لو، اسم نام اللہ علیہ اس پر، واتقوا اور ڈرو اللہ ان بے شک اللہ سریع جلد لینے والا حساب۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے، کہہ دے تم کو حلال ہیں ستھری چیزیں، اور جو سداؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو، کہ ان کو سکھاتے ہو اس میں جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھیں تمہارے واسطے، اور اللہ کا نام لو اس پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جلد دینے والا حساب۔ پچھلی آیات میں بہت سی حرام چیزوں کی فہرست دی گئی تو قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حلال چیزیں کیا کیا ہیں۔ اس کا جواب دے دیا کہ حلال کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، چند چیزوں کو چھوڑ کر جن میں کوئی دینی یا بدنی نقصان تھا، دنیا کی تمام ستھری و پاکیزہ چیزیں حلال ہی ہیں۔ اور چونکہ شکاری جانور سے شکار کرنے کے متعلق بعض لوگوں نے خصوصیت سے سوال کیا تھا، اس لیے آیت کے اگلے حصے میں اس کو تفصیلاً بتلا دیا گیا۔ نمبر 6، شکاری کتے یا باز وغیرہ سے شکار کیا ہوا جانور ان شروط سے حلال ہے۔ نمبر 1، شکاری جانور سدا ہوا ہو۔ نمبر 2، شکار پر چھوڑا ہوا جائے۔ نمبر 3، اسے اس طریقے سے تعلیم دی گئی ہو جس کو شریعت نے معتبر رکھا ہے، یعنی کتے کو سکھلایا جائے کہ شکار کو پکڑ کھائے نہیں، اور باز کو یہ تعلیم دی جائے کہ جب اس کو بلاؤ کو شکار کے پیچھے جا رہا ہو فوراً چل آئے۔ اگر کتا شکار کو خود کھانے لگے یا بات بلانے سے نہ آئے تو سمجھا جائے گا کہ جب اس کے کہنے میں نہیں تو شکار بھی اس کے لیے نہیں پکڑا بلکہ اپنے لیے پکڑا ہے۔ اسی کو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب اس نے آدمی کی تعلیم سیکھی تو گویا آدمی نے ذبح کیا۔ نمبر 4، چھوڑنے کے وقت اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کہہ کر چھوڑو۔ ان 4 شرطوں کی تصریح تو نص قرآنی میں ہو گئی۔ 5ویں شرط جو امام ابو حنیفہ کے نزدیک معتبر ہے کہ شکاری جانور اگرچہ شکار کو زخمی بھی کر دے کہ خون بہنے لگے، اس کی طرف لفظ جوارح اپنے مادہ جرح کے اعتبار سے مشار ہے۔ ان میں سے اگر ایک شرط بھی مفقود ہوئی تو شکاری جانور کا مارا ہوا شکار حرام ہے۔ ہاں اگر مرا نہ ہو اور ذبح کر لیا جائے تو وما اکل السبع الا ما ذکیتم کے قاعدے سے حلال ہوگا۔ نمبر 7، یعنی ہر حالت میں خدا سے ڈرتے رہو، کہیں طیبات کے استعمال اور شکار وغیرہ سے منتفع ہونے میں حدود و قیود شریعت سے تجاوز نہ ہو جائے۔ عموماً آدمی دنیاوی لذتوں میں منہمک ہو کر اور شکار وغیرہ مشاغل میں پڑ کر خدا اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اس لیے تنبیہ کی ضرورت تھی کہ خدا کو مت بھولو اور یاد رکھو کہ حساب ہونے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد خبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آسان ترجمہ: الیوم آج، احل حلال کی گئیں، لکم تمہارے لیے، طیبات پاک چیزیں، اور طعام کھانا، الذین وہ لوگ جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے، اہل کتاب، حل حلال لکم تمہارے لیے، اور طعامکم اور تمہارا کھانا، حل حلال لہم ان کے لیے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من سے، المؤمنات مومن عورتیں،
والمحصنات و پاک دامن من سے الذین وہ لوگ جو اوت الکتاب و کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے اذا جب آتیتموہن تم انہیں دے دو اجورہن ان کے مہر محسنین قید میں لانے کو غیر مسافحین نہ کہ مستی نکالنے کو ولا متخذی عہد اور نہ بنانے کو اخدان چھپی اشنائی ومن اور جو یکفر منکر ہو بالایمان ایمان سے فقد حبطا تو ضائع ہوا عملہ اس کا عمل وہوا اور وہ فی الآخرۃ آخرت میں من سے الخاسرین نقصان اٹھانے والے۔ آج حلال ہوئیں تم کو سب ستھری چیزیں اور اہل کتاب کا کھانا تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور حلال ہیں تم کو پاک دامن عورتیں مسلمان اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے جب دو ان کو مہر ان کے قید میں لانے کو نہ کہ مستی نکالنے کو نہ چھپی اشنائی کرنے کو، اور جو منکر ہوا ایمان سے تو ضائع ہوئی محنت اس کی اور آخرت میں وہ ٹوٹے والوں میں ہے۔ یعنی جیسے آج دین کامل تم کو دیا گیا، دنیا کی تمام پاکیزہ نعمتیں بھی تمہارے لیے دائمی طور پر حلال کر دی گئیں جو کبھی منسوخ نہ ہوں گی۔ یہاں بعام کھانے سے مراد ذبیحہ ہے، یعنی کوئی یہودی یا نصرانی بشرطے کہ اسلام سے مرتد ہو کر یہودی یا نصرانی نہ بنا ہو، اگر حلال جانور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ لے تو اس کا کھانا مسلمانوں کو حلال ہے۔ مرتد کے احکام جداگانہ ہیں۔ اس مقام پر اس کا ذکر بطور مجازات و مکانات کے استطراداً فرما دیا، یعنی بعض حدیث میں جو آیا ہے لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر پرہیزگاروں کے لیے تمام کھانا حرام ہے۔ جب مسلمانوں کے لیے کافر کتابی کے ذبیحہ کی اجازت ہو گئی تو ایک موحد مسلم کا ذبیحہ اور کھانا دوسروں کے لیے کیوں حرام ہوگا؟ پاک دامن نمبر 11 پاک دامن کی قید شاید ترغیب کے لیے ہو، یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ نکاح کرتے وقت پہلی نظر عورت کی عفت اور پاک دامنی پر ڈالے۔ یہ مطلب نہیں کہ پاک دامن کے سوا کسی اور سے نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 12 اہل کتاب کے ایک مخصوص حکم کے ساتھ دوسرا مخصوص حکم بھی بیان فرما دیا، یعنی یہ کہ کتابی عورت سے نکاح کرنا شریعت میں جائز ہے، مشرکہ سے اجازت نہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، سورۃ نمبر 2 بقرہ آیت نمبر 221۔ مگر یہ یاد رہے کہ ہمارے زمانے کے نصارہ عموماً برائے نام نصارہ ہیں، ان میں بکثرت وہ ہیں جو نہ کسی کتاب آسمانی کے قائل ہیں اور نہ مذہب کے، نہ خدا کے، نہ ان پر اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا، لہذا ان کے ذبیحہ اور نساء کا حکم اہل کتاب کا ثانیہ ہوگا۔ نیز یہ ملحوظ رہے کہ کسی چیز کے حلال ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس میں فی حد ذاتی کوئی وجہ تحریم کی نہیں، لیکن اگر خارجی اثرات و حالات ایسے ہوں کہ اس حلال سے منتفع ہونے میں بہت سے حرام کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے بلکہ کفر میں مبتلا ہونے کا احتمال ہو، تو ایسے حلال سے انتفاع کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ موجودہ زمانے میں یہود و نصارہ کے ساتھ کھانا پینا بھی، بے ضرورت اطلاعات کرنا، ان کی عورتوں کے جال میں پھنسنا، یہ چیزیں جو خطرناک نتائج پیدا کرتی ہیں وہ مخفی نہیں، لہذا بدی و بددینی کے اسباب و ذرائع سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ یعنی قید نکاح میں لانے کو گویا اس طرف اشارہ ہو گیا کہ نکاح بظاہر قید ہے، لیکن یہ قید ان آزادیوں اور حوث سے بہتر ہے جن کی طلب میں انسان نما بہائم سلسلہ زواج ہی کو معدوم کر دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح پہلے عورت کی پاک دامنی کا ذکر کیا تھا، یہاں مرد کو پاک باز اور عفیف رہنے کی ہدایت فرما دی۔ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ، سورۃ نمبر 24 سورہ نور آیت نمبر 26۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی نظر میں نکاح کی غرض گور عصمت کو محفوظ اور مقصد تزویج کو پورا کرنا ہے، شہوت رانی اور ہوا پرستی مقصود نہیں۔ جن کتابی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہوئی اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ مومن کانت کی حقانیت عورت کے دل میں گھر کر جاتی جائے، نہ یہ کہ کتابیات پر مفتون ہو کر الٹا اپنی متاع ایمانی کو گنوا بیٹھے اور حسرت دنیا والآخرہ کا مستحق ہو کر رہ جائے۔ چونکہ کافر عورت سے نکاح کرنے میں اس فتنے کا قوی احتمال ہو سکتا ہے، اس لیے وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ کی تحدید نہایت ہی برمحل ہے۔ یہ میرا خیال ہے۔
باقی حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کو کفار سے دو حکم میں مخصوص کیا، یہ فقط دنیا میں ہے اور آخرت میں ہر کافر خراب ہے، اگر عمل نیک بھی کرے تو قبول نہیں۔